اب ہم میں سے ہر ایک نے اپنے دامن کو اپنے رب کی بارگاہ میں پھیلانا ہے کہ ہم کس قدر اپنے دامن کو پھیلا سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو عطا کہ اس وقت سمندر اور ندیاں بہہ رہی ہیں، اس میں مغفرت انسانیت بھی ہے، اس میں شفاعت انسانیت بھی ہے، اس میں جہنم سے آزادی بھی ہے، اس میں استغفار کی قبولیت بھی ہے، اس میں گناہگاروں کی بے حساب بخشش بھی ہے۔ تو یہ گویا کہ ابھی ہماری وہ ریسرچ پیریڈ ہے، وہ پیارا پیریڈ اس وقت ہماری زندگی کا جا رہا ہے کہ اگر ہم صدق کے دل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ہم رمضان داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی معصیت سے توبہ کی قبولیت کی صورت میں پاک ہو کر رمضان کے بابرکت مہینے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہم میں سے ہر ایک نے خود کرنا ہے، اپنے دامن میں جھانک کر۔ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے حبیب کے مقام کو خود ظاہر کیا۔ ہم دنیا میں تقاریر کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، مناقب بیان کرتے ہیں، عظمتیں بیان کرتے ہیں، اور اگر ہم کسی کے فضائل اور مناقب بیان کریں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیں تاکہ جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ یہ شخص نے جو ہے وہ کتنی خوبصورت انداز سے کسی دوسرے شخص کی عظمت کو بیان کیا۔ لیکن یہاں پر سلسلہ بالکل مختلف ہے، یہاں پر سیر محبوب کو ہو رہی ہے، بیان خدا کر رہا ہے۔ گویا کہ مقام مصطفیٰ کو، عظمت مصطفیٰ کو، رفعت مصطفیٰ کو اللہ رب العالمین خود بیان کر رہا ہے۔ تو جس کی عظمت، دنیا میں تو ایک دوسرے کی عظمتیں اور فضیلتیں بیان کرنا اور بات ہے، لیکن جس کی عظمت کو، جس کے مقام کو، جس کے مرتبے کو خود رب بیان کر دے، اس کی عظمتوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب، آپ کے لیے آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کیسا بلند کیا؟ دنیا میں بھی اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا، تمام انبیاء کے سامنے اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا، کم و بیش 1.25 انبیاء اور مرسلین نے ذکر مصطفیٰ کو بلند کیا، پھر تمام انبیاء کے سامنے اللہ نے مسجد اقصیٰ کے اندر میرے مصطفیٰ کو مصلی امامت پر کھڑا کر کے آپ کے ذکر کو بلند کیا، پھر آسمانی مخلوق پر اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا۔ پہلے آسمان کی مخلوق پر ذکر کو بلند کیا گیا، دوسرے آسمان کی مخلوق پر ذکر مصطفیٰ کو بلند کیا گیا، تیسرے آسمان کی مخلوق پر ذکر مصطفیٰ کو بلند کیا گیا، چوتھے آسمان کی مخلوق پر ذکر مصطفیٰ کو بلند کیا گیا، پانچویں، چھٹے، ساتویں اور سدرہ تک، اور سدرہ سے آگے لامکان تک اللہ تعالیٰ نے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، اور پھر قرب خاص میں لا کر اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اپنا حسن مطلق کا دیدار عطا کر کے اور اپنا قرب عطا کر کے محبوب کے ذکر کو نہ صرف بلند کیا بلکہ راتوں رات اتنی بلندیاں عطا کرنے کے بعد، اتنے مقام عطا کرنے کے بعد، اتنی رفعتیں عطا کرنے کے بعد، اتنا عروج عطا کرنے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنی کلام کو، قرآن حکیم کو نازل کر کے میرے مصطفیٰ کے سفر معراج کو، میرے مصطفیٰ کے مقام کو، میرے مصطفیٰ کی عظمت کو، میرے مصطفیٰ کی رفعت کو بیان کر کے گویا یہ اعلان کر دیا کہ کائنات جس کے لیے بنی ہے اس کو اللہ نے یہ رفعتیں عطا کی ہیں، اور وہ رفعتیں خود خداوند قدوس بیان کرتا ہے۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت معراج ہے جس میں زمینی معراج کا اللہ نے ذکر کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو جس نے سیر کرائی ہے،
من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی سربراہ مملکت ہو، جب کوئی ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اختیار دیا ہو، چاہے وہ اختیار حکومت کی صورت میں ہو یا وہ اختیار ریاست کی صورت میں ہو یا وہ اختیار کسی عہدے اور منصب کی صورت میں ہو، تو اس شخص کے جو ماتحت ہوتے ہیں وہ اس سفر کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے ایک ملک کا جو سربراہ ہے وہ اگر کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اپنے ساتھ وزراء کو لے کر جاتا ہے، اپنے ساتھ میڈیا کو لے کر جاتا ہے، اپنے ساتھ وہ ذرائع اور ابلاغ کے جتنے ذرائع ہیں ان سب کو لے کر جاتا ہے، اور پھر جو ان کے وزراء ہوتے ہیں، جو ان کے مشیر ہوتے ہیں، جو ان کے جو ہے وہ ماتحت لوگ ہوتے ہیں، وہ سفر کو بڑے کر و فر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ سفر معراج اللہ نے محبوب کو کرایا، آپ کے ساتھ نہ تو ابو بکر صدیق ہیں، آپ کے ساتھ نہ فاروق اعظم ہیں، آپ کے ساتھ نہ عثمان غنی ہیں، آپ کے ساتھ نہ مولا کائنات ہیں، آپ کے ساتھ کم و بیش صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، جتنے صحابہ اس وقت تک موجود تھے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، اکیلے سفر ہو رہا ہے، آپ کا ماتحت بھی آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ رات کو اتنا بڑا سفر کرایا گیا، اتنا بڑا عروج کرایا گیا، تو اس سفر کو کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر نقش کرایا گیا، تو اللہ رب العالمین نے محبوب کے اس سفر کو خود بیان کیا، اور خود بیان کر کے یہ بتا دیا کہ دنیا والوں، محبوب کو جو مقام رب نے عطا کیا ہے اس کا بیان رب ہی کر سکتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ذکر محبوب کرے گا، دنیا میں اگر کوئی رفعت محبوب کو بیان کرے گا، دنیا میں اگر کوئی مقام محبوب کو بیان کرے گا، تو انسان اپنے علم اور اپنی ناقص علم اور ناقص عقل کے مطابق بیان کرے گا۔ لہذا محبوب کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ راز و نیاز کی سیر تھی، راتوں رات کرائی گئی ہے، اس کو رب نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، تو اس سیر کو، اس سفر کو، اس کے مشاہدات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ کے، پھر کسی مقام کے اوپر والنجم اذا ہوا کہہ کر کے جو ہے وہ سورہ نجم کے اندر تقریباً 18 سے 20 آیات کے اندر اس کو بیان کر دیا، آسمانی معراج کو بھی بیان کر دیا، زمینی معراج کو بھی بیان کر دیا۔ تو گویا یہ بتا دیا کہ اس محبوب کا جو مقام ہے دنیا کے اندر وہ اتنا عظیم مقام ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ ہے ہی نہیں جو مقام مصطفیٰ کو بیان کر سکے، دنیا میں کوئی ایسا عالم ہے ہی نہیں جو مقام مصطفیٰ کو بیان کر سکے، دنیا میں کوئی ایسی رفعت ہے ہی نہیں جو رفعت مصطفیٰ تک پہنچ سکے، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق میں رفتار کے اعتبار سے جو اللہ نے سب سے زیادہ تیز رفتاری کسی کو عطا فرمائی ہے اپنی مخلوق میں، تو وہ جبریل کو عطا فرمائی تھی، اور ایک مقام ایسا آیا کہ سدرہ پہ جا کے جبریل بھی رک گئے، جبریل کو بھی کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ اگر اس جو ہے وہ سفر میں اس سدرہ سے ایک بالشت بھی آگے بڑھا تو میرے پیر جل جائیں گے، تو پھر محبوب وہاں سے آگے چلے گئے۔ گویا کہ مقام یہ بتانا مقصود ہے کہ محبوب کا اگر ذکر کرو گے تو اس ذکر کی برکت سے خدا تمہارے ذکر کو بلند کرے گا۔ اگر دنیا میں کوئی محبوب کا ذکر کرے گا تو اس ذکر کی برکت سے اللہ اس دنیا میں بیان کرنے والوں اور سننے والوں کے اعمال کے اندر برکتیں پیدا کرے گا۔ ہم محبوب کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ محبوب کا ذکر کرنے سے ذکر بلند ہوگا، محبوب کا ذکر کرنے سے اللہ ہمیں بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ ہمیں عروج عطا فرماتا ہے، اللہ ہماری عزتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ کیوں کہ اس شخص نے اپنی زبان سے عزت والے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ہمارا مقام بلند کرتا ہے اس لیے کہ اس شخص نے دنیا میں اعلیٰ مقام، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اس نبی کے مقام اور عظمت کا ذکر کیا ہے، اس کی برکت سے خدا اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے سفر نامے کو اللہ نے خود بیان کیا، اور کس طرح بیان کیا؟ دیکھیں کوئی بھی سفر ہوتا ہے اس کا اگر آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کی اگر ہسٹری دیکھیں، اس سفر کا اگر آپ تاریخی پس منظر دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں شہر میں گیا تھا، فلاں ملک میں گیا تھا،
آپ جس سے بھی ذکر کریں گے تو وہ کہے گا جی کہ کسی نے سپانسر کیا تھا، کیسے گئے تھے، کسی قافلے کے ساتھ گئے تھے، کسی آپ جو ہے وہ کس انداز سے گئے تھے، کس نے بلایا تھا، کہاں تک سفر کیا، کیا کیا وہاں پر دیکھا. یہی ہم ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں نا. اب یہاں پر سفر جو میرے مصطفیٰ کو رب کرا رہا ہے، اللہ اس کو بیان کر رہا ہے. کیسے؟ اللہ اس سفر نامے کو 7 انداز میں بیان کر رہا ہے. کتنے انداز میں؟ 7 مختلف انداز سے اللہ محبوب کے معراج کے سفر نامے کو بیان کر رہا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کو جو ہے وہ کہ سفر کس نے کرایا. ہم دنیا میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تم نے سفر کیا تو کس نے یہ سفر کرایا. تو اب یہاں پہ اگر ہم اس دنیاوی امور کی طرف لے جائیں کہ حضور نبی علیہ السلام کو یہ سفر کس نے کرایا، اللہ بیان کرتا ہے سبحان اللہ. یہ سفر کرانے والی ذات، اس کا نام ہے سبحان ہے، وہ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے. پھر جو ہے وہ دنیا کا اصول ہے کہ ہم یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ سفر کس نے کیا، کون سفر پر گیا تھا. تو اللہ فرماتا ہے اسرا بعبدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد خاص کو سفر کرایا. اب یہاں علماء نے لکھا کہ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس معراج میں نبی کے اتنے بڑے عظمت اور مقام کو دکھایا ہے کہ دیکھیں کہ جب ہم سابقہ امتوں کو دیکھتے ہیں نا، انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جب دیکھا نا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کسی کوڑ کے مریض کو، کسی ایسے لا علاج مریض کو صرف اپنا ہاتھ ٹچ کرتے تو وہ شفا پا جاتا. تو اب دنیا میں ان کے جو فالوور تھے، جو جاننے اور دیکھنے والے تھے، ماننے والے تھے، جو ان معجزات کو دیکھتے تھے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں. یہ تجزیے کرنا شروع کر دیا. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ کسی بیمار کو ہاتھ لگائے تو اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے. تو یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں. تو کچھ عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ یا خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں. یہ کہنا شروع کر دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ اسرا بعبدہ، اپنے عبد خاص کو سیر کرائی. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اسرا برسولہ ہی؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اسرا بنبی ہی؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اسرا بمحبوب ہی؟ اسرا بعبدہ ہی کیوں فرمایا؟ تو علماء اور محدثین اور مفسرین نے لکھا کہ یہ سفر اتنا بڑا تھا کہ ممکن تھا کہ اس سفر معراج کے معجزات کو دیکھ کر کسی انسان کے ذہن میں یہ شائبہ آ جاتا، یہ شبہ پڑ جاتا کہ یہ تو کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ یا یہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی معراج کے سفر کو بیان کرنے کے لیے صفت عبدیت کا اعلان کیا ہے. کیوں؟ کہ اتنی عظمتیں ہونے کے باوجود، اتنے مقام ہونے کے باوجود، اتنی رفعتیں ہونے کے باوجود، ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں جانے کے باوجود، ایک لمحے میں مسجد اقصی سے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سدرہ اور سدرہ سے آگے لامقام اور لامقام سے آگے قرب خاص میں جانے کے باوجود، اتنی عظمتیں اور اپنے رب سے کے حسن مطلق کا دیدار کرنے کے باوجود میرا محبوب نہ خدا ہے، نہ خدا جیسا ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے، اس کا بندہ ہے، اس کا عبد ہے. اور ایسا عبد ہے کہ جس عبد کے مقابلے میں کائنات میں کوئی عبد نہیں ہے. ایسا عبد، یعنی اتنی عظمتیں ہونے کے باوجود بھی میرا محبوب میرا عبد ہے، میرا بندہ ہے. پھر کسی بات لوگوں کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ بھئی یہ اتنی بڑی جو سیر ہے، یہ ممکن ہے کہ جو ہے وہ خواب میں کرائی گئی ہو، خواب دیکھا ہو حضور نے. اس طرح کی کچھ لاجیکل پیدا ہوئے کہ یہ خواب کا واقعہ ہو سکتا ہے. تو علماء اور محدثین نے لکھا کہ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اللہ رب العالمین اس کو رؤیا کہتا، اللہ رب العالمین اس کو خواب کہتا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اسرا بعبدہ ہی کہہ کر کے بتا دیا کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی روحانی معراج نہیں ہے. اسرا بعبدہ ہی، عبد کہتے ہیں روح محل جسد کے اوپر کے
جو وہ انسان جس کی اندر روح بھی موجود ہو، جس کے اندر جسم بھی موجود ہو، جس کے ہاتھ اور پاؤں بھی موجود ہو، اس کے اوپر عبد کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرا یہ عبد کا ذکر کر کے اسرا بعبد ہی فرما کر گویا اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے رب سے ملنے کے لیے جو ہے وہ عرش الہی کے اوپر گئے، اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے معراج اور دیدار اور قرب خاص کے اندر گئے۔ فرمایا یہ اپنے روح کے ساتھ گئے، اپنے جسم کے ساتھ گئے، عالم بیداری کے اندر گئے۔ یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جسم اور روح کے ساتھ اپنے رب کو کیا۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ سفر کس نے کرایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سبحان ہے، اس نے کرایا۔ پھر جو وہ سفر کس نے کیا؟ فرمایا عبد ہی، اس کے عبد خاص نے کیا۔ پھر فرمایا کہ یہ سفر کہاں سے ہوا، یعنی اس سفر کی بدایت، اس کی ابتدا کیا ہے اور اس کی نہایت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا بیان فرما دی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سفر جو ہے من المسجد الحرام، یہ محبوب کو جو سیر کرائے گی یہ مسجد حرام سے شروع ہوئی، یہ زمینی معراج بیان ہوئی۔ کہاں تک ہوا؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ پہلے زمینی معراج کو بیان کیا، پھر فرمایا کہ جو ہے یہ سفر کہاں تک ہوا؟ فرمایا الی المسجد الاقصی۔ پھر آگے جا کے فرمایا کہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے سفر کیا ہے، دنیاوی اصول ہے کہ آپ فلاں جگہ سفر پر گئے تھے، دن کو گئے تھے، رات کو گئے تھے، آپ کی فلائٹ کس ٹائم کی ہوتی ہے پوچھیے نا مجھے۔ تو یہ سفر کب ہوا؟ اللہ فرماتا ہے لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ نے جیسے محبوب دنیا سے نکلے نا، اپنے رب کی طرف گئے، تو علماء اور محدثین نے لکھا کہ کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تھوڑے سا حصہ تھا رات کا، مسجد حرام گئے، مسجد حرام سے نکلے، مسجد اقصی گئے، ساتواں آسمان پر گئے، سدرہ سے آگے نکل گئے، قرب خاص میں گئے، رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کے 8 جنتوں کی سیر کی، جنت کے اندر داخل ہونے والے لوگوں کے اعمال کا مشاہدہ کیا، پورے ہر آسمان کی ہسٹری کو حضور نے بیان کیا۔ تو بظاہر فرمایا کہ کسی کے ذہن کے اندر یہ آ سکتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے یہ رات کے حصے میں ہوئی۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، رب وہ ہے کہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب جس نے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو جب پیدا کیا تو فرمایا کن ہو جا فیکون، پر جس طرح رب چاہتا تھا 7 زمینیں پیدا ہو گئی، جس طرح رب چاہتا تھا 7 آسمان پیدا ہو گئے، جس طرح رب چاہتا تھا سورج پیدا ہو گیا، جس طرح رب چاہتا تھا چاند پیدا ہو گیا، جس طرح رب چاہتا تھا جنت پیدا ہو گئی، جس طرح رب چاہتا تھا جہنم پیدا ہو گئی، جس طرح رب چاہتا تھا زمین و زمان کی ساری مخلوقات پیدا ہو گئی۔ تو فرمایا اگر اللہ کے لیے بھی کوئی کام مشکل ہو تو پھر اس کے خالق ہونے کے اندر نقص اور عیب آئے گا۔ اللہ تو وہ ہے جو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تو وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے پہلے محبوب کی سیر کو خود بیان فرمایا اور یہ متنبع کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو شب معراج کا معجزہ ہے، اس میں جو اللہ نے محبوب کے مقام کو دکھایا، مرتبے کو دکھایا، عظمت کو دکھایا، رفعت کو دکھایا، فرمایا اس کو اپنی عقل کے گھوڑے سے نہ دوڑانا، اپنے علم کے گھوڑے سے نہ دوڑانا۔ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے، معجزہ وہ ہوتا ہے جو وراء العقل ہو، ما وراء العقل ہو، جو عقل سے بھی جو ہے وہ کی حدوں کو بھی کراس کر جائے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کے لیے بھی یہ کام مشکل ہو تو یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے پہلے سبحان کہہ کر اپنا ذکر اس لیے کیا کہ کوئی بھی بندہ اگر محبوب کے ذکر معراج کو یا معجزہ معراج کو یا میریکل آف معراج کو اگر کوئی بندہ اپنی ناقص عقل کے ساتھ، اپنی تھنکنگ کے ساتھ اس کو بیان کر کے کہے یہ ایسا تو ممکن نہیں ہے، تو اللہ نے اپنا اس سفر کو بیان کرنے سے پہلے خود اپنا ذکر اس لیے کیا کہ تاکہ انسان کو پتہ چل سکے کہ یہ اگر تو رسول اللہ کی ذات پر اعتراض کرے گا تو یہ اعتراض رسول اللہ کی ذات پر نہیں ہوگا، یہ خدا کی ذات پر اعتراض ہوگا، یہ اعتراض کس پہ ہوگا؟ اللہ کی ذات پر ہوگا۔ تو فرمایا کہ سفر کس لیے کیا؟ تو اللہ نے اس کو بیان کیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس لیے محبوب کو سفر کرایا گیا تاکہ زمین اور آسمان اور جنت اور آسمانوں سے اوپر سدرہ اور سدرہ سے اوپر قرب خاص کے اندر
عرش الہی اور اس کے بعد قرب خاص کے اندر اللہ نے اپنی جتنی نشانیاں پیدا کی ہیں، جتنے کمالات پیدا کیے ہیں، جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، جتنی چیزیں اللہ نے اس کائنات کو عطا کی ہیں، فرمایا اس کو ان تمام چیزوں کو اپنے محبوب کو دکھا سکے۔ اچھا اب دیکھیں کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین نے، ہم جب سورہ بقرہ شریف پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی آیات کے اندر اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان لے کر آئے، جو غیب پر ایمان لے کر آئے۔ اب مجھے بتائیں کہ اب یہاں پر مومن کا امتحان ہے یہ معراج، اسی لیے اللہ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ جو معراج مصطفیٰ کو کرائی گئی، یہ تمام دنیا میں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتنۃ للناس، یہ انسانیت کے لیے آزمائش ہے، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو بن دیکھے بن سوچے رب پر ایمان لے کر آئے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو معراج کرائی تو پھر کسی انسان کی عقل کو یہاں پر اختیار نہیں کیا جائے گا، یا کسی کے علم کو اختیار نہیں کیا جائے گا، یا کسی کی بات کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ محبوب کو معراج میں نے کرائی ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے اصول کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو محبوب پر غیب سے۔ اچھا جب ساری انسانیت، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی جس کو خدا نے پیدا کیا ہے، جب وہ اس کو بن دیکھے ایمان لے کر آئی، اب اللہ نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھا دوں، اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے شاد کام کر دوں، اپنے محبوب کو اپنے حسن مطلق کا دیدار کرا دوں، تاکہ میرا محبوب جب میرا دیدار کرے اور پھر جتنی کائنات کو میں نے جو مخلوقات میں نے آسمانوں پر پیدا کی ہیں، جو مخلوقات میں نے ساتوں زمینوں پر پیدا کی ہیں، جو ساتوں آسمانوں پر پیدا کی ہیں، جو سدرہ پر پیدا کی ہیں، جو لامکاں پر پیدا کی ہیں، اور جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے، میرا محبوب اس کو دیکھ کر ایک دفعہ یہ بیان کر دے کہ اللہ نے اپنی قدرت کے شاہکار کس طرح بنائے، اس نے جنت کو کس طرح پیدا کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدات معراج کو پھر بیان کیا، اور کس انداز سے بیان کیا آپ سنیے، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدات معراج کو کس طرح بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کی سیر کرائی ہے، 7 جنتیں حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھی ہیں۔ پھر حضور فرماتے میرے رب نے مجھے جہنم کو دکھایا، میں نے سامنے اپنے جہنم کو دیکھا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھا، جہنم میں جلتے ہوئے جہنمیوں کو دیکھا، ان کی چیخ و پکار کو دیکھا، ان میں سے بعض لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل الگ سے جو ہے وہ اسپیشل سیل کے اندر جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ان کو دکھایا، اور ساتھ میں یہ بتا بھی دیا کہ محبوب اپنی امت کو بتا دینا کہ اس شخص کو اتنا دردناک عذاب جو اللہ نے دیا ہے وہ دنیا میں یہ گناہ کرتا تھا، اس گناہ کی وجہ سے دیا۔ دیکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اچھا یہ ساری سیر مکمل کرانے کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے کے دوران زمینی سیر، پہلے آسمان کی سیر، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں، 8ویں، 8 جنتوں کی سیر کرانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں اپنا قرب عطا فرمایا، سب سے آخر میں اپنے حسن مطلق کا دیدار کرایا، یعنی پورا وزٹ کرانے کے بعد اب جب حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب کی اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں، اب دیکھیے گا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے پیارے آقا و مولا جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے محبوب کا علم کتنا بڑا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہمارا اصول ہے کہ جب کوئی کسی سے ملنے جاتا ہے تو ہم جا کر کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلا ہمارا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سلام پڑھتے ہیں نا۔ اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ حضور اللہ نبینا علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ تمہیں خدا سلامتی عطا کرے، اللہ تیری حفاظت کرے۔ اب حضور جب رب کے سامنے جا رہے ہیں تو اب کہ اللہ تو
اللہ کو کون سلامتی عطا کرے گا؟ اللہ کی کون حفاظت کر سکتا ہے؟ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو قدیم ہے۔ اللہ کی کون حفاظت کر سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کو سلام کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ میرے محبوب جب اپنے رب کے قرب میں گئے نا، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، سب سے پہلا جو آپ نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو محبوب اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سب سے پہلی ملاقات، جب حضور نے اپنے رب کی پہلی جھلک دیکھی، اس جھلک کے دوران جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے درمیان مکالمہ ہوا، جو اللہ اور رسول اللہ کے درمیان فرسٹ گفتگو ہوئی، پہلی گفتگو ہوئی، آمنے سامنے جب پہلی گفتگو ہوئی، اس گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کی نماز کا حصہ بنا دیا۔ وہ کیا؟ وہ اتنی پیاری گفتگو تھی کہ محبوب اپنے رب کی محبت میں گم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عزت و نیاز کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اس محبت کو قبول کر کے اپنے محبوب پر ناز کر رہا تھا۔ اس دوران گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نماز کا حصہ بنا لیا ہے۔ ہماری نماز اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کی ہوئی گفتگو کو ہم دہرائیں گے نہیں اپنی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور ہماری معراج کیا ہے؟ کہ اس معراج کے دوران جو رسول اللہ اور اللہ کے درمیان باتیں ہوئی ہیں، ان باتوں کو ہم کریں دنیا میں، یہ ہماری معراج ہے۔ اور کیا ہوئی؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے قرب میں گئے، پہلی ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات، آمنا سامنا ہوا، تو سب سے پہلے جیسے دنیا کا ہاں اصول ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے رب کے سامنے گئے، آپ نے پیکر عجز اور انکساری بن کر آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بجائے آپ نے کیا فرمایا؟ حضور نے عرض کیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں سب سے پہلا اظہار حضور نے کیا۔ جس طرح کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اجر میں زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں گئے، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کو کہ السلام علیکم، کہ اللہ تجھے سلامتی ہو، تیری حفاظت ہو۔ اللہ کی حفاظت دنیا میں کون کر سکتا ہے؟ وہ تو خالق ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ تو خالق کائنات ہے۔ اس نے ساتوں زمینوں کو پیدا کیا، ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا، جنت اور جہنم کو پیدا کیا، ساری مخلوقات اس کو پیدا کیا۔ اب حضور اللہ کی بارگاہ میں کیسے نیاز کرتے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بجائے کیا کہا؟ آپ نے عرض کیا کہ التحیات للہ، تمام تر تعظیمیں، تمام تر عزتیں، تمام تر مقامات اور تمام تر عظمتیں اللہ جو تو نے پیدا کی ہیں وہ سب تیرے لیے۔ یہ پہلا اظہار کیا، التحیات للہ والصلوات، اور تمام میری نمازیں، میری مالی عبادتیں، میری جانی عبادتیں، اور دنیا روئے زمین، طیبات کہتے ہیں کہ روئے زمین کی ہر پاکیزگی، اور التحیات کہتے ہیں کہ روئے زمین کی ہر تعظیم، روئے زمین کی ہر عزت، کائنات کی تمام عزتیں، جتنی عزتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، چاہے وہ عزتیں انبیاء کو انفرادی طور پر عطا کی ہیں، یا فرشتوں کو انفرادی طور پر عطا کی ہیں، یا جنات کو انفرادی طور پر عطا کی ہیں، یا میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر عطا کی ہیں، جیسے ہی حضور اپنے رب کے سامنے گئے تو آپ نے سب سے پہلے نیاز کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام تعظیمیں، تمام نمازیں، تمام مالی اور جانی عبادتیں، اللہ تعالیٰ جو عزتیں تو نے پیدا کی سب تیرے لیے ہیں، اور وہ میں ساری تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ جیسے ہی حضور نے اس عاجزی کا اظہار کیا نا، اب اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ کیا جواب آیا اس کو سنیے۔ جب یہ اللہ کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب خدا محبوب پر سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں۔ اب جب یہ مکالمہ ہو رہا ہے، اب یہ آواز حضور اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین جواب میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے اعزاز دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، کرم فرما رہا ہے، مقامات میں اضافہ کر رہا ہے، رفعتوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ مکالمہ چل رہا تھا تو اس دوران اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت یاد آ گئی۔ اللہ نے السلام علیکہ، یہ جو کا ضمیر ہے یہ مخاطب کی ہے کہ سامنے جو شخص موجود ہو اس کو کہتے ہیں جیسے آپ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں آپ کیسے ہیں، جو سامنے بندہ ہے تو آپ کیسے ہیں، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں علیکہ، آپ پر۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میرا رب اس وقت رحمت فرما رہا ہے، سلامتی فرما رہا ہے، کرم فرما رہا ہے، اللہ کی رحمت نے اس وقت مجھے گھیرے ہوئے ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر عرض کیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے میرے رب، جس طرح تو نے مجھ پر رحمت بھیجی ہے، مجھ پر سلام بھیجا ہے، مجھ پر سلامتی فرمائی ہے، مجھ پر کرم فرمایا ہے، مجھے اپنی عزتوں سے نوازا ہے اور میری سلامتی کا، رحمت کا، کرم کا، برکت کا اعلان کیا ہے، السلام علینا، اے اللہ میری ساری امت پر اس طرح کی سلامتی کر۔ اب اس موقع کے اوپر دیکھیں، اتنی بڑی سیر ہو رہی ہے، اتنا بڑا قرب ہو رہا ہے، اتنی بڑی ملاقات ہو رہی ہے، اور دنیا میں کوئی بندہ ہوتا ہے تو وہ تو اپنے گھر والوں کو بھی بھول جاتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ اپنی امت کو نہیں بھولے۔ جب مصطفیٰ اس مقام پر اپنی امت کو نہیں بھولے تو امتی کو تو ایک ایک سانس کے ساتھ مصطفیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہی محبت کا مقام ہے، یہی عشق کا مقام ہے۔ تو فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔